اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اگر لوگ کفر کریں تو اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، اور اگر وہ شکر گزار ہوں تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی اور بڑی بات ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی تاکہ یہ بتا دیا جائے کفر کتنی قابل مذمت شے ہے۔ تو اب 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور ارشاد ہوا کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ برا نہیں ہے، اور کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ ایک ہستی ان کے پاس سچ کے ساتھ تشریف لائی اور ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی تو وہی لوگ متقی ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے تصدیق کی ہے تو اس تصدیق کے صلے میں اپنے پروردگار کے پاس یہ لوگ وہ کچھ پائیں گے جو ان کا دل چاہے گا، اور لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ ان کے برائیوں کا کفارہ بن جائیں گی تاکہ انہیں جزا مل سکے اپنے اعمال کی۔ فرمایا کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تو بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو فرمایا کہ تو پھر تم یہ دیکھو کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو ان میں تو ذرا سی بھی قوت نہیں ہے۔ اگر یہ یعنی اللہ اگر مجھے تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے تو یہ اسے روک نہیں سکتے، اور اگر وہ مجھے صحت دینا چاہے، بیماری سے شفا دینا چاہے تو یہ مجھے بیمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ فرما دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ایک تقریر نقل فرمائی گئی کہ اے میری قوم، تم اپنے اعمال کرو جو تمہیں کرنا ہے، اور میں اپنے اعمال کرتا ہوں، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ مواخذہ کس کا ہوگا، سزا کسے ملے گی، اور تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہوگا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، تو جس نے ہدایت قبول کی اس نے اپنے لیے قبول کی، اور جس نے گمراہی کو پسند کیا تو گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ ان کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر ایک انوکھا مضمون بیان فرمایا کہ اللہ نفوس کو وفات دیتا ہے، انہیں موت دیتا ہے۔ نیند میں انسان مرتا نہیں ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اب جو روح نکل گئی تو فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس روح کو روک لیتا ہے، اور جو دوسری روحیں ہیں یعنی جن کی قسمت میں بھی موت نہیں ہے وہ واپس آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہماری اس یعنی قدرت میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ سفارشی یا اپنا مددگار مانتے ہیں یعنی بتوں کو، ان میں نہ تو عقل ہے اور نہ ہی ان کے مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو نفرت کے مارے ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل برے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جہاں کسی اور کا نام لو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ شفاعت اور ایسے تمام معاملات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ عرض کریں کہ اللہ زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے،
تو ہی حقیقت حال کا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر وہی مضمون کہ ہم جب انہیں کوئی تکلیف دیں تو یہ فوری طور پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو اس تکلیف سے نجات مل جائے، یعنی ہماری طرف سے راحت کی نعمت مل جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو ہمارے علم کی بنیاد پہ ملی ہے۔ اے غافل، یہ آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یعنی رنج و راحت دونوں آزمائش ہیں۔ فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ایسے لوگوں نے کچھ باتیں اسی طرح کی تھی تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ برائیوں سے جو کچھ ان کو پہنچتا ہے وہ ان کے ظلم کا صلہ ہوتا ہے، اور ان کے گمان تک میں نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ والذین ظلموا ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو جو برائیاں انہوں نے کی وہ ان قریب بصورت صلہ ان تک پہنچیں گی، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ کیا وہ جانتے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ فرما، جس کا رزق چاہے تنگ کر دے، یعنی یہ اس رزق کے، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اس رزق کی کشائش اور اس کی تنگی پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ پھر مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے۔ اب ایمان شرط ہے اس کے لیے۔ فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ ہر گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ایک بات صراحت کے قابل ہے کہ کچھ مقامات پر ہے کہ، بلکہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ کہ وہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا۔ یہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر شرک سے توبہ کر لی جائے تو وہ اس گناہ کو بھی بخش دے گا، لیکن مشرک رہتے ہوئے کچھ نہیں بخشے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں سر خم کر دو تاکہ تمہاری مدد کی جائے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری مدد نہ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی جو کتاب تمہاری طرف آئی، اس کے پیروی کرو، خواہشات کے پیروی نہ کرو، اور یہ سب کچھ یعنی تم فوری طور پر کر لو، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اچانک آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جب عذاب آئے گا تو کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں گمراہ ہوتا ہی کیوں۔ اور یعنی انسان کی جو حالت ہے وہ بیان فرمائے گی کہ وہ اپنا قصور قبول کرنے کی بجائے معاذ اللہ اللہ تک پہ الزام لگانے سے گریز نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ متقیوں کو نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، وہی ہر شے کا نگراں ہے، ہر شے کا یعنی جسے کہنا چاہیے کہ مددگار ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کی ترغیب دیتے ہو؟ اور ہم نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف یہ وحی فرمائی، اور یہ پیغام امت کو دیا گیا دراصل۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے مخاطب اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو،
بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر قیامت کا منظر بیان فرمایا گیا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ جب پہلا سور پھونکے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن جنہیں اللہ چاہے گا وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یعنی پھر جب دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر جو صورتحال ہوگی وہ ہوگی یعنی سب زندہ ہوں گے اور پھر حساب کے لیے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا کہ زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا جائے گی اور پھر اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور پھر انبیاء کرام اور شہداء کرام اور یہ سب جو ہیں یہ ساری گواہیاں، کسی پر ظلم کے بغیر یہ سب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر دو گروہوں کا حال بیان فرمایا گیا کہ ایک وہ گروہ ہوگا جو کافروں کا ہوگا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس جو ہے الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول تشریف نہیں لائے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہارے پاس پڑھا کرتے تھے اور تمہیں اس دن سے ڈرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو، اور متکبرین کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ہر طرف سے سلام مل رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، فرشتے سلام کر رہے ہوں گے اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ ہمیشہ اس میں رہو۔ وہ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے صدقنا وعدہ، کہ ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا اور ہمیں جنت کا اس نے وارث بنا دیا۔ تو کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ان کے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ پھر سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو پھر حامیم سے شروع کیا جاتا ہے۔ تقریباً 7 ایسے صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم بھی حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب غالب علم والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب وہ کون ہے؟ غلطیوں کا معاف فرمانے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ ان کے معاملات میں، ان آیتوں میں جھگڑا کیا کرتے تھے، تو وہ دھوکے میں تھے اصل میں۔ پھر قوم نوح کے جھٹلانے کا ذکر ہے اور ان کے انکار کا ذکر ہے، انبیاء کرام کے اقوام کا بہت مختصراً ذکر ہے، اور وجادلوا بالباطل، اور اپنے باطل کے یعنی وکالت میں وہ لڑے، اپنے باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ لڑے، اور فاخذتهم، ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو کیا زبردست تھا ہمارا عذاب ان کے لیے۔ اور اسی طرح کافروں کے لیے کہا جائے گا کہ یہ جو ہیں اصحاب النار ہیں۔ پھر حاملان عرش کا ذکر ہے اور اس کے گرد جو فرشتے ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تعریف کر رہے ہوں گے، مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے اور فرمائیں گے رب تیری رحمت وسیع ہے اور ان کو جو ہے ان کی تو مغفرت فرما۔ اس کے بعد یعنی پھر قیامت کے منظر کشی ہے کہ کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لیکن پھر نکلنے کا رستہ نہیں پائیں گے، اور فرمایا گیا کہ اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کا جو یعنی منظر بیان فرمایا گیا وہ قرآن مجید ہی میں پڑھنے کے قابل ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں جو پوشیدہ اسے جانتا ہے،
پھر یعنی ان اقوام کا ذکر فرمایا کہ جو زمین میں انتہائی طاقتور ترین قومیں تھیں کہ انہیں بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے پکڑ لیا گیا. پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ تھا اسے پھر مختصراً بیان فرمایا گیا. اور اس کے بعد وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے جو حضرت موسیٰ کی حمایت میں یعنی فرعون کے دربار میں ایک مومن نے تقریر کی. وہ تقریر جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے. پھر 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا یعنی اسی تقریر کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہ اے قوم یہ دنیا عارضی ہے، اصل میں تو آخرت کا گھر ہے جس سے تم غافل ہو. پھر 11ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ ہم آج بھی انا لننصر رسلنا، ہم آج بھی رسولوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی، نہ معذرت فائدہ مند ہوگی. ان پر تو بری لعنت ہے، یہ اپنی لعنت میں گرفتار ہوں گے. اس کے بعد 12ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنایا. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان فرمائے. پھر اس کے بعد یعنی یہ فرمایا کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان زیادتی کرنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ صبر فرمائیں، ہم ان کو ہونے والے عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے آپ وصال فرما جائیں، آپ کو ہماری طرف ہی تشریف لانا ہے. پھر فرمایا کہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 14واں رکوع، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے لیے یعنی جانور چوپائے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پہ سوار ہو اور انہیں کھا سکو، ان میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں. پھر وہی طاقتور ترین قوموں کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ اگر کوئی مرتے وقت ایمان لانے کی بات کرے تو پھر اس کا ایمان کتنا فائدہ مند ہوگا. وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ، کہ اب اس صورت میں اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اس نے موت کو دیکھ ہی لیا تو پھر اب اس پر پہلوں کے سے سنت جاری ہو گئی. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. پھر سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے اور پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ حامیم یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. پھر فرمایا کہ اس کتاب میں تفصیلات ہیں، اس کی جو آیات ہیں وہ مفصل ہیں، اور قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ آپ بشیر و نذیر ہیں. لیکن پھر بھی ان کی اکثریت اعراض کرتی ہے اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے اس کو. پھر کفار کی سرکشی کا یعنی حال بیان کر کے مومنین کا فرمایا کہ مومنین کون ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کو کس طرح پیدا فرمایا. پھر قوم عاد کے زوال کے قصہ ارشاد فرمایا. پھر قوم سمود پر ہونے والا عذاب کہ انہیں کیسے ہلاک کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. پھر کفار کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف لے جائے جائیں گے اور یہ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، تو اس دن ان کی جو جلدیں ہیں، ان کے کھالیں، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی. یہ اپنے کھالوں سے پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے کہ وہ کھالیں جو ہے وہ یہ کہیں گی کہ ہمیں قوت گویائی عطا کر دی گئی تھی اور یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم تمہارے خلاف گواہی نہ دیتے، اور جس طرح تمہیں اس نے پہلے پیدا فرمایا تھا اب تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ موت آئے گی ہی نہیں، قیامت آئے گی ہی نہیں، تو تمہارے گناہوں کے، تمہارے گمان کے برخلاف یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب قیامت آ چکی ہے. پھر فرمایا کہ ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے گئے ہیں، ایسے دوست ان کے بن گئے ہیں
کہ جو ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بتایا کرتے ہیں، اور اسی سبب سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر کفار کا ایک قول بیان کیا گیا کہ کفار کی حالت ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، خوب شور مچاؤ، شاید اس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ۔ فرمایا کہ ہم انہیں بہت برا عذاب چکھائیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی بہت بری سزا دیں گے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ پھر مومنین کی خصوصیات بیان فرمائی گئیں اور فرشتوں کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اپنے حسن اخلاق کے ساتھ بلاؤ اور یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر یعنی آگے چلنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان اور قرآن مجید میں کسی مداخلت کے امکان کو روک دیا گیا اور یہ بیان فرمایا کہ اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کسی شے کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکیم و حمید کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے وہ نیک عمل اس کے کام آئے گا، اور جو برا عمل کرے اس برے عمل کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔